پنجابی میں کہتے ہیں نا جیسے بچہ اور چھوٹا تو کہتے ہیں یہ نکڑا، بچڑا، بچے کو بچڑا، یعنی اس کو اور چھوٹا تصغیر کر دیتے ہیں۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کا خادم یعنی آپ کا نوکر ہے، اور ماڑا نوکر یعنی ماڑا سا نوکر ہے، ایک چھوٹا سا ماڑا سا حقیر سا نوکر ہے یا رسول اللہ، آپ کا حقیر سا خادم ہے، یعنی خادم کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے، حقیر سا خادم ہے آقا آپ کا۔ ادب اور احترام کا یہ عالم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ تو عرض کیا فدعا لی بکل خیر، یا رسول اللہ اس کے لیے دعا فرما دیجئے خاص انس ابن مالک کے لیے۔ تو فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے میرے حق میں خاص دعا کی، خیر کی دعا کی، اور آپ کی دعا کے آخری کلمات یہ تھے جو میں نے سنے۔ آپ نے فرمایا، عرض کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہم اکثر مالہ و ولدہ و بارک لہ فی، باری تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ فرما، اس کی اولاد میں نسل میں اضافہ فرما، اور پھر اس کے مال اور اولاد میں برکت فرما، بڑھا دے۔ یہ دعا کی۔ اب یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام مسلم نے دوبارہ فضائل الصحابہ کے باب میں اس کتاب میں بھی روایت کیا ہے، حضرت انس بن مالک کے باب میں، ان کے فضائل کے باب میں فرماتے ہیں جاءت بی امی ام انس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ دوسرا موقع ہے، وہ آقا علیہ السلام ان کے گھر تشریف لے گئے چونکہ خادم تھا۔ اب شفقت کا عالم دیکھیے، چونکہ خادم بچہ ہے اس کے گھر جاتے حوصلہ افزائی کے لیے، عورتیں ہیں اس کی والدہ اور خالہ اور بچہ، اور ان پہ مزید شفقت فرمانے کے لیے اور مزید برکت کی خیرات عطا کرنے کے لیے اور مزید کرم نوازی اور اظہار رحمت و محبت کے لیے آقا علیہ السلام فرما رہے اٹھو میں تمہیں نفلی نماز پڑھاؤں۔ ان کے گھر میں جماعت کرائی برکت کی خاطر، بچے کو ساتھ کھڑا کیا اور پھر دعا کی۔ اس موقع پر فرماتے ہیں کہ میری والدہ مجھے لے کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور حاضر ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ ھذا انیس ابنی اتیتک بہ یخدمک فادع اللہ لہ۔ یا رسول اللہ اب نام ہے انس، اب نام کو بھی تصغیر یعنی چھوٹا کر کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ادباً تعظیماً تکریماً، اور آقا علیہ السلام کے ساتھ اس تعلق کے ادب کی بنیاد پر انس نہیں کہہ رہے، انیس کہتی ہیں، انیس تصغیر کا صیغہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انیس یعنی ماڑا سا انس، مطلب یہ آقا ماڑا سا انس آپ کا خادم ہے، آپ کی خدمت کے لیے پیش کیا میں نے آپ کی بارگاہ میں، اس کے لیے دعا فرما دیں۔ آقا علیہ السلام نے پھر دعا کی اللہم اکثر مالہ و ولدہ، باری تعالیٰ اس کے مال میں بھی برکت فرما، کثرت کر، اور اس کی اولاد اور نسل میں بھی برکت اور کثرت فرما۔ اس پر کتاب و فضائل الصحابہ میں امام مسلم تخریج کرتے ہیں یہ حدیث صحیح، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حدیث سنائی جب وہ بوڑھے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے آخر عمر میں، فرمایا وَفَوَاللَّهِ إِنَّ مَالِي لَكَثِيرٌ وَإِنَّ وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَدِي لَيَتَعَادُونَ عَلَى نَحْوِ الْمِئَةِ الْيَوْمِ۔ وہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم آج میرا مال اتنا کثرت کے ساتھ ہے کہ تصور نہیں کر سکتے۔ اور آقا علیہ السلام کی اس دعا کے نتیجے میں، اور یہ روایت امام احمد بن حنبل نے مسند میں بھی تخریج کی، اس کے لفظ ہیں انس بن مالک فرماتے ہیں واللہ ما اصبح فی الانصار رجل اکثر منی مالا، کہ خدا کی قسم پورے انصار کے تمام قبائل میں اس وقت کوئی ایک شخص ایسا نہیں جو مال و دولت میں مجھ سے زیادہ آگے، سب سے زیادہ اگر بڑھ کر مال کسی کے پاس ہے تو میرے پاس ہے، اور میں کیا تھا، ماڑا سا انس تھا، آقا علیہ السلام کا نوکر تھا، خدمت گزار تھا۔ وہ جو دعا کی تھی اللہم اکثر مالہ و بارک لہ فی، اس کا نتیجہ ہے کہ آپ انصار کی ساری شاخوں میں کوئی شخص میرے جتنا مالدار نہیں۔ اور دوسری بات فرمائی صحیح مسلم میں، فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے ساتھ دعا کی وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيهِ، اور اس کی اولاد میں بھی کثرت اور برکت فرما۔ فرمایا آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے وہ کلمہ دعا میری اولاد اور نسل کی برکت اور کثرت کا نکلنے کی دیر تھی۔ آج فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں میرے بیٹے اور میرے پوتے پوتیاں 100 سے بڑھ کر ہیں، آج کے دن میں گنتی کر کے بتا رہا ہوں میرے بیٹے اور پوتے پوتیوں کی تعداد 100 ہو گئی۔ یہ آقا علیہ السلام کی شفقتیں تھیں، یہ برکتیں تھیں، یہ رحمتیں تھیں، یہ عطائیں تھیں، یہ نوازشیں تھیں۔
اس کے بعد اگلی حدیث ہے، اس کے راوی یہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حدیث صحیح بخاری میں ہے، اور صحیح بخاری کے علاوہ اسے مسند امام احمد بن حنبل میں بھی روایت کیا گیا ہے، صحیح بخاری کے کتاب الجنائز میں، اور امام احمد بن حنبل کی مسند میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں، اور امام بخاری تخریج کرتے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا ایک غلام تھا یہودی، بچہ تھا خدمت گزار، اور وہ یہودی تھا۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فمارد فاتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ فقعد عند رأسہ فقال له اسلم۔ آقا علیہ السلام کا ایک خدمت گزار بچہ تھا یہودی، آقا کی خدمت کرتا تھا روز، اور امام احمد بن حنبل نے اس خدمت کی وضاحت کیا کی؟ فرمایا کہ وہ آقا علیہ السلام کا جو غلام تھا، وہ خادم تھا یہودی، کانا یدعو للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ودوءہ ویناولہ نعلیہ، کیا خدمت کرتا تھا؟ آقا علیہ السلام کے جوڑے اٹھاتا تھا، جوتے اٹھاتا تھا، مبارک جوڑے، نالین مبارک۔ جب آقا علیہ السلام اتارتے مجلس میں بیٹھنے کے لیے تو وہ بچہ، یہودی بچہ، اس کی محبت کا یہ عالم کہ آقا علیہ السلام کے مبارک جوڑے اٹھا کے اپنی بغل میں رکھ لیتا، ہاتھوں میں تھام لیتا، بیٹھا رہتا۔ جب آقا علیہ السلام مجلس سے اٹھ کے جانے لگتے تو پھر آقا علیہ السلام کے قدمین شریفین کے سامنے جوڑے رکھ دیتا۔ اور دوسرا کام، کان یدعو للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وضوءہ، آقا علیہ السلام کو جب وضو کی ضرورت ہوتی تو وضو کے لیے پانی بھرا برتن آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتا اور وضو کرواتا، تو آقا کے جوڑے سنبھالتا اور آقا کو وضو کرواتا۔ تو اس کو عام لفظوں میں کہوں گا کہ آقا علیہ السلام کے لوٹے اٹھاتا اور آقا کے جوڑے سنبھالتا، بھائی یہ اس کی خدمت تھی، حضور کے وضو کے لوٹے اٹھانا اور حضور کے جوڑے اٹھانا۔ وہ بیمار ہو گیا، حدیث میں آتا ہے کہ وہ صحیح بخاری میں کہ وہ بیمار ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا وہ بچہ نہیں آیا کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ بیمار ہو گیا۔ فرمایا چلو اس یہودی کے گھر اس بچے کی عیادت کراتے۔ یہ تھا معیار شفقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رحمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ کرام کو لے کر یہودی کے گھر چلے گئے۔ آج ہم جاتے ہیں، آپ اندازہ کیجئے، کوئی یہودی ہو، کرسچن ہو، جیو ہو، سکھ ہو، کوئی ہو، اس کا کوئی بچہ بیمار ہو، بھلے وہ ہماری خدمت کرتا ہو یا ہمارے پاس آتا جاتا ہو یا ہمارے کسی انسٹیٹیوشن میں اسٹوڈنٹ ہو یا ہمارا پڑوسی ہو یا تعلق ہو، ہم کسی کے ہاں جاتے تصور بھی نہیں کر سکتے آج جو تصور ہم نے اسلام کا گھڑ رکھا ہے، اور جو بانی اسلام ہے، اسلام عطا کرنے والے، اسلام کی نعمت سے ہمیں بہرہ یاب کرنے والے، ان کا عمل، ان کی سنت، ان کی سیرت اور تعلیم کیا ہے؟ آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے ہمراہ اس یہودی کے گھر یہودی بچے کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ یعودہ، اس کی عیادت کرنے لگے۔ فقعد عند راسہ، اس کی چارپائی پر اس کے سرہانے بیٹھ گئے۔ اب یہ شفقت ہے، عملی مظاہرہ ہے، کتنی شفقت، کتنی محبت۔ کھڑے کھڑے بھی پوچھ سکتے ہیں، کسی اور نشست پر بھی بیٹھ سکتے ہیں، کرسی رکھ دیتے آقا علیہ السلام کو، دوسری چارپائی اس پہ بیٹھ جاتے۔ بچہ لیٹا ہوا تھا، اس کے سرہانے بیٹھ گئے اس کی چارپائی پر آقا علیہ السلام، یہ اپنی محبت کے اظہار کے لیے، شفقت کے اظہار کے لیے۔ قربان جائیں اس یہودی بچے پر، اے یہودی بچے تیرے نصیب، قربان جائیں تیرے نصیب۔ قال له، جب اس کے پاس بیٹھ گئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو، اور اس کا والد جو ہے وہ بھی ساتھ ہی کھڑا تھا، تو حدیث پاک میں فداخل علیہ وابوہ قاعد عند راسہ، ساتھ بیٹھا تھا۔ آقا علیہ السلام بیٹھ گئے اس کے سر کے پاس۔ وقال له اسلم، اس بچے سے کہا بیٹے اسلام قبول کر لے، میرا کلمہ پڑھ لے۔ فقال له، دوسری روایت میں فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا فلان قل لا الہ الا اللہ فناظر الی ابیہ۔ آقا علیہ السلام نے وہاں بیٹھ کر اسے فرمایا بچے میرا کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، اسلام قبول کر۔ اب ایک بات توجہ طلب ہے، وہ بچہ وہ ہے جو ہر روز آقا علیہ السلام کی مجلس میں آ کے بیٹھتا ہے، خدمت کرتا ہے، آپ کے جوڑے مبارک اٹھاتا ہے، آپ کو وضو کرواتا ہے، ہم وقت آپ کی مجلس میں خدمت کے لیے آتا ہے۔ وہاں فرما دیا ہوتا، جب مجلس میں آ کے بیٹھتا ہے وہاں نہیں فرمایا اسے کہ بچے کلمہ پڑھ لیں، نہیں،
یوں سمجھیں کہ والدین نے ایک اعتماد پر بھیجا ہوا ہے. کیوں نہیں فرمایا؟ ریزنز ہیں. یہ آپ کا طریق تبلیغ و دعوت ہے، طریق دعوت و تبلیغ ہے، مبنی بر حکمت ہے. یہ آپ کی شفقت ہے، یہ آپ کی امانت ہے، یہ آپ کی عظمت ہے. کیونکہ ماں باپ نے، اس یہودی باپ کو پتا ہے کہ میرا بیٹا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، جوڑے اٹھاتا ہے. علم ہے. وہاں اپنی مجلس میں آئے ہوئے کو نہیں کلمہ پڑھایا، دعوت نہیں دی، اس لیے کہ کہیں ان کا اعتماد نہ ٹوٹ جائے. صاحب ظاہر ہے وہ تو یہ نہیں چاہتے نا کہ ہمارا بچہ ہمارا مذہب یہودیت چھوڑ کے مسلمان ہو جائے. اگر وہ اسے پسند کرتے تو خود ہی کلمہ پڑھ لیتے. تو مذہب چھوڑنے کے لیے نہیں بھیجا بچے کو کہ اپنا مذہب چھوڑ دے مسلمان ہو جائے، خدمت کے لیے، محبت کے لیے بھیجا. تو ان کا یہ جو اعتماد ہے، کانفیڈنس، اس کو شیک نہیں کیا، کانفیڈنس کو، اس کو بریک نہیں کیا، اعتماد نہیں توڑا. اپنی مجلس میں آئے ہوئے چونکہ امانت کے طور پہ آتا ہے، تو اس کو وہاں نہیں کہا کلمہ پڑھ لے، حالانکہ اسی کے بھلے کی بات ہے. جب بیمار ہوا، اس کے گھر گئے ہیں، اس کا باپ اس کے پاس ہے، جو کہ بچہ چھوٹا ہے، نوعمر ہے، نابالغ ہے، باپ اس کے پاس ہے، تو اس کے باپ کے سامنے اس کے گھر عیادت کے لیے جانے کے بعد اس کے گھر جا کے دعوت دی ہے، بیٹے کلمہ پڑھ لے. بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اس طرح، فناظر الی ابی، باپ کی طرف دیکھا کہ میرا باپ کیا کہتا ہے. فسکت ابوہ، اس کا باپ خاموش رہا. فاعاد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام نے اسے دوبارہ فرمایا، بچے میرا کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ. اب اس کی حکمت ایک تو ہے کہ اس کے گھر جا کے دعوت دینا، یہ آقا علیہ السلام نے قرین حکمت جانا اور قرین امانت سمجھا. اب اس میں اس سے بڑی حکمت ایک اور ہے کہ ہر روز آتا تھا وہاں کلمہ پڑھانے کے لیے. آقا نے اجرت تیزی نہیں کی. یہاں وہ مریض ہے، عیادت کے لیے آئے، اس کی صحت یابی کا انتظار نہیں کیا کہ چلو صحت یاب ہو جائے اس کے بعد کلمہ پڑھا لیں گے. نہیں، اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر گئے ہیں اور گھر بیٹھے دوران عیادت اس کو دعوت اسلام دی ہے، کلمہ پڑھانے کی بات کی. یہ کیوں کیا؟ اس کا سبب آگے آ رہا ہے. نگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پردے کے پیچھے جو کچھ غیب میں آگے ہونے والا ہے وہ ملاحظہ فرما رہی تھی. آگے بات آتی. تو آقا علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا کہ بچے بیٹے کلمہ پڑھ لے، میرا اسلام قبول کر لے. اس نے دوبارہ فناظر الی ابی، اپنے باپ کی طرف دیکھا. جب دو بار آقا علیہ السلام فرما چکے، اس نے دو بار باپ کی طرف دیکھا جھجک کے. فقال ابو اطع ابا القاسم، بچے مجھے کیا دیکھتا ہے، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کر. کتنے خوش نصیب ہیں اس کائنات میں جن کے گھر جا کر اس کی چارپائی پہ بیٹھ کے حضور اس کو دعوت اسلام دیتے ہیں. تمہارے گھر آئے چل کر عیادت کرنے، اور تمہارے نصیب کا یہ عالم کہ گھر آ کر تمہیں دعوت دے رہے ہیں. اطع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی اطاعت کر لے، مجھے نہ دیکھ، میں تو جس مذہب پہ ہوں سو ہوں، تو انکار نہ کر، اطاعت کر لے، کلمہ پڑھ لے. فاسلم، اس بچے نے کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھ لیا. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وانک رسول اللہ. یہ کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں یا رسول اللہ. سامنے یہ کہا کرتے صحابہ کا. خوش نصیب تھے کہ جو حضور کو مخاطب ہو کے کہتے وانک رسول اللہ. کلمہ پڑھ لیا. اب حدیث میں فخرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنے میں آقا علیہ السلام باہر نکلے. اور حدیث کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بعد میں اس کی موت واقع ہو گئی. ایک اور روایت میں آقا علیہ السلام باہر نکلے، نگاہ نبوت سے دیکھ لیا تھا کہ بچہ اب بچے گا نہیں، اس کی وفات، ڈیتھ ہو جائے گی. چونکہ آقا کے جوڑے اٹھاتا تھا، مبارک جوتے اٹھاتا تھا، آقا کو وضو کراتا تھا، خدمت کرتا تھا. آقا علیہ السلام کی رحمت نے، شفقت نے، محبت نے، لطف و احسان نے گوارا نہیں کیا، غیرت شفقت نے گوارا نہیں کیا کہ ہو میرا جوڑے اٹھانے والا یہودی بچہ اور موت کا وقت آ جائے اور یہودی رہے اور جہنم جائے، یا اگر چھوٹا بچہ ہے اور جہنم میں جانے والا نہیں تو چلو دوزخ میں نہ صحیح جنت سے معروم رہے. اور مگر حدیث کے الفاظ آگے آ رہے ہیں کہ اس عمر کو تھا کہ وہ یہودی مذہب پہ مرتا تو جہنم میں جائے، ہو میرا جوڑے اٹھانے والا اور مرے اور دوزخ میں جائے. آقا علیہ السلام کی غیرت شفقت نے، غیرت رحمت نے، غیرت محبت نے، غیرت احسان نے گوارا نہیں کیا. نگاہ نبوت سے دیکھ لیا کہ اس کی موت قریب ہے، تو آقا علیہ السلام عیادت کے لیے آئے اور اٹھ کے واپس نہیں گئے. فرمایا میں اس کو جنتی بنا کے جاؤں، جنت میں داخل کر کے جاؤں. اس لیے آقا علیہ السلام نے کلمہ پڑھا لیا.
اب حدیث میں لفظ آتے ہیں فخرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو یقول الحمدللہ الذی اخرجہ بی من النار. آقا علیہ السلام اس کے گھر سے باہر نکلے اور قدم رکھتے ہی فرماتے گئے بار بار اس اللہ کا شکر ہے، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس بچے کو میرے وسیلے سے، میرے سبب سے دوزخ سے نجات دے دی، دوزخ سے چھٹکارا عطا کر دی. اخرجہ بی من النار، کہ اللہ رب العزت نے میرے وسیلے سے، میرے تصدق سے اس کو دوزخ سے بچا لیا، اس اللہ کا شکر ہے. تو یہ آقا علیہ السلام کی شفقت اور محبت تھی، بچوں کے لیے عنایت تھی. پھر اسی طرح مزید حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریمین کو ہر روز دم کرتے تھے، نظر بد سے بچانے کے لیے دم کرتے. دم کرنا اس سے معلوم ہوا کہ سنت ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، صحیح بخاری میں ہے، کتاب و احادیث الانبیاء میں حدیث آئی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین. آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن اور سیدنا حسین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں پہ دم فرماتے. یعوذ تعویذ سے، تعویذ فرماتے، دونوں کو تعویذ فرماتے. تعویذ عوذ یعنی اعاذہ، اسی سے استعاذہ ہے، یعنی آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو شیطان اور نظر بد اور برے اثرات سے محفوظ کرنے کے لیے دم فرماتے، محفوظ کرنے کے لیے دم کرتے. اور کلمات یہ ہوتے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. میں اللہ تعالیٰ کے تام اور کامل کلمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں ہر اس شیطان سے جو نقصان پہنچانے والا، غم اور حزن اور تکلیف اور اذیت دینے والا ہے، اور ہر اس آنکھ سے جو لگتی ہے اور اثر بد کرتی، نظر بد سے. اور آپ فرمایا کرتے ان اباکما کان یعوذ بہا اسماعیل و اسحاق، کہ تمہارے دادا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی انہی جیسے کلمات کے ساتھ دم کرتے تھے اپنے دونوں بیٹوں کو، اسماعیل کو اور اسحاق کو علیہم السلام. تو دم کرنا سنت بھی ہے، مگر پھر ایک اہتمام دیکھیے کہ فکر اولاد کا، معصوم بچوں کا فکر کیا ہے، ان کی صحت یابی کا، صحت مندی کا، اثرات بد سے ان کے حفاظت میں رہنے کا کتنا فکر ہے.